رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صغیر احمد بہار سے سوال کرتے ہیں کہ کیا حالت حمل میں طلاق ہو جائے گی؟ اور اسی میں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ طلاق کے بعد بچے کس کے پاس رہیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حالت حمل میں طلاق ہو جاتی ہے، بلکہ طلاق کے لیے یہ بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے، جبکہ طلاق دینا اچھا نہیں ہے، لیکن طلاق کے لیے اچھا ٹائم ہے، لیکن طلاق دینا اچھا نہیں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو ہم ایک دوسرے کو گوارا کریں اور طلاق کی نوبت نہ آنے دیں، اور جو مراحل اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بیان فرمائے ہیں ان تمام مراحل سے ہم بحسن و خوبی گزریں، موقع دیں عورت کو بھی سدھرنے کا اور مرد کو بھی سدھرنے کا۔ اگر یہ سارے مراحل گزر جائیں جن کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور جو کہا گیا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، یہ تمام مراحل گزر گئے، پھر بھی طلاق کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں نکلا، عورت حمل کی حالت میں ہے تو طلاق دی جا سکتی ہے۔ اب رہا سوال آپ کا یہ کہ بچے کس کے پاس رہیں گے، تو بچے کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا کہ کس کے پاس رہنا بچوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر بچے بہت زیادہ چھوٹے ہیں، بغیر ماں کے نہیں رہ سکتے، تو ماں کے پاس رہیں گے، اور شوہر کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بچوں کا پورا کھانا خرچہ برداشت کرے، اور اس ٹائم میں اس عورت کو بھی کچھ دے کھانے پینے کے لیے، اس کی کفالت کرے، جب تک اس کے بچے بڑے ہو کر اپنے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو جائے۔ اور اگر بچے بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، اچھا برا سمجھتے ہیں، اپنے طور پر کھا پی سکتے ہیں، اپنے کپڑے دھو سکتے ہیں، بغیر ماں کے رہ سکتے ہیں، تو عورت پر ذمہ داری اس بات کی نہیں آتی کہ وہ آپ کے بچوں کو لے کر جائے اور پالے۔ وہ بچے آپ ہی کے سر رہیں گے، اور بچے آپ ہی کے ہیں ہر حال میں، اور آپ کو ہی ان پر خرچ کرنا ہے، تو بچے آپ کے ہیں۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔